بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. اور تم ذرا سائڈ پر آ جاؤ آج کے دن، اے بدکارو، تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ آج کے روز، اے مجرموں۔ الم اعہد الیکم، کیا میں نے تمہیں کہہ نہیں رکھا ہوا تھا، بتا نہیں رکھا ہوا تھا، یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم نے نہیں عبادت کرنی شیطان کی، انہ لکم عدو مبین، وہ یقیناً تمہارا کھلا دشمن ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنی ہے، ھذا صراط مستقیم، یہ بالکل سیدھا راستہ ہے، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْکُمْ جِبِلًّا کَثِیرًا، یقیناً اس نے گمراہ کر چھوڑا ہے، بھٹکا دیا ہے تم میں سے ایک بڑی خلقت کو، افلم تکونوا تعقلون، کیا نہیں تھے تم عقل کرتے؟ یہاں عقل کا لفظ نوٹ کرتے جائیے، 2 بار آ رہا ہے۔ ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ رہی جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، جس کی تم کو وعید سنائی جاتی تھی، اصلوها اليوم، داخل ہو جاؤ اس میں جلنے کے لیے، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم کافر تھے، کفر کرتے تھے، الیوم نختم علی افواہہم، آج کے روز ہم سیل کر دیں گے ان کے منہوں کو، وتکلمنا ایدیہم، اور باتیں کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ، وتشہد ارجلہم، اور گواہیاں دیں گی ان کی ٹانگیں یا ان کی رانیں، بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے جو یہ کماتے تھے، یا اس کی جو یہ کماتے تھے، وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو مٹا کر رکھ دیں ان کی آنکھوں کو، بے نشان کر دیں ان کی آنکھیں، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، تب وہ بڑھیں راستے کی طرف، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، پھر کہاں دیکھیں وہ، وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو اسی جگہ پر مسخ کر کے رکھ دیں، فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، تب نہ یہ آگے بڑھنے کے قابل ہوں، وَلَا يَرْجِعُونَ، اور نہ پیچھے لوٹنے کے، وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور جس کو ہم لمبی عمر دے دیا کریں، نُنَکِّسْهُ، تو اس کو بھی الٹا دیں، اوندھا کر دیں، فی الخلق، ساخت میں، افلا یعقلون، کیا یہ عقل نہیں کرتے؟ پچھلی آیت پہ آپ جب غور کرتے ہیں، کل جب ہم نے آخری پڑھی تھی، سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم، اسی کا جلال دوسری طرف آپ کو نظر آتا ہے، کہتا ہے ذرا سائڈ پر ہو جاؤ تم، اے مجرموں بدکارو۔ وہ سید قطب جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی منظر کشی کمال کی ہوتی ہے، بس یہ ہے کہ بہت ہی مختصر، بعض اوقات پوری آیت بھی نہیں، آیت کے بھی ایک حصے ہی کے اندر ایک منظر ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا وہ الفاظ میں نہیں جانا چاہیے، بلکہ وہ جو ایک تصویر بنی ہوتی ہے، ذرا اس کو ذہن میں لانا ہوتا ہے، تب آپ کو قرآن مجید کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ چلنے کا اور سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ اب یہ آج کل تو اسکولوں میں شاید لاڈ پیار بہت ہوتا ہے، جس زمانے میں ہم اسکول وغیرہ میں پڑھتے تھے تو ماسٹر نے جو ہے نا وہ ڈنڈا اٹھایا ہوتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ غصے کے اندر وہ کہتا ہے، وہ جو بھی کوئی کام نہیں کیا ہوا ہے یا کوئی جرم کر رکھا ہوا ہے، کہتا ہے ذرا ادھر آ جاؤ سائڈ، یعنی یہ کہنے میں بچوں کا جو ہے نا وہ حال خراب ہو جاتا تھا، پتلا ہو جاتا تھا۔ تو اچھا، دوسری جو ہے وہ جیسے ان کو الگ کرتا ہے باقیوں سے، ساتھ میں کہتا ہے میں نے کہا نہیں تھا، یہ ہمیشہ جو ہے وہ کیونکہ انہوں نے
کوئی ایسی چیز کر رکھی ہے جو پہلے سے ان کو سمجھائی تھی، ورنہ مار نہیں پڑتی. ایک اچھا استاد ورنہ تو مارتا نہیں ہے، مارتا وہ اس بات پہ ہے جس کو اس نے بہت اچھی طرح ان کو سمجھا رکھا ہوا تھا. انسانیت کو رسولوں کے ذریعے سے اتنی بار سمجھایا، اتنا زیادہ. آپ ذرا تصور کر لیں. ٹھیک ہے واعظ جو ہیں ان پر شاعروں نے بہت فقرے چس کیے ہوں گے، ہزارہا سال سے ہر محلے کے اندر بہرحال ایک واعظ کھڑا ہے اور ان کو کچھ نہ کچھ بتا اور سمجھا رہا ہے. اور دراصل یہ جو واعظ ہے یا ارشاد ہے وہ ان الہامی کتابوں کا خلاصہ ہوتا ہے، یا ان کا بتایا ہوا ایک پیغام ہوتا ہے جو انسانیت کو مسلسل ڈیلیور کیا جاتا ہے. تو ان کو مجرموں کو الگ کر لیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ مجرموں کا اہل ایمان کے ساتھ ساری دنیا ساری زندگی ساتھ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ایسے رکھی ہے کہ یہ یہاں مکس ہیں دونوں جماعتیں. البتہ ایک جہان ایسا آنا ہے کہ خیر نے چھٹ کر ایک جہان میں چلی جانا ہے، اس کا نام ہے بہشت، اور شر نے اور خباثت نے چھٹ کر ایک الگ جہان کے اندر چلے جانا ہے، وہاں ہے ہی شر. جیسے ابن قیم کہتے ہیں کہ شر ہی شر، خیر نام کو نہیں. کہتے ہیں دنیا اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ خالص خیر بھی نہیں ہوتی ہے اور خالص شر بھی نہیں ہوتا ہے. بڑے نیک لوگوں تک جو ہے ان میں بھی کچھ نہ کچھ اللہ نے رکھا ہوتا ہے، جن کو ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جلا دینا ہے، ختم کر دینا ہے، یا تو استغفار کے ذریعے سے ان سے جتنا شر تھا برائی تھی وہ استغفار کے ذریعے سے زائل ہو جائے، یا گناہ مصیبتوں اور تکلیفوں کے ذریعے سے جو ہے نا وہ شر ان سے ہٹا دیا جائے اور ان کے صاف ستھرے ہو جائیں، یا پھر کچھ عذاب ہے، قبر کا عذاب ہے، یا حشر کی سختی ہے، یا پھر عملاً دوزخ میں اہل ایمان بھی اہل توحید بھی بعض جو ہیں وہ جلیں. تو کہتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ جنت جس چیز کا نام ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تقی ہو کر ہی، ستھرے ہو کر ہی جنت میں داخل ہونے والے ہیں. تو کہتے ہیں شر نام کو نہیں، ذرا تصور کرنے کا ہے وہ جہان. اور دوسری جانب کہتے ہیں کہ وہ جو دوزخ ہے وہ مطلق شر ہے اور برائی کی جگہ ہے، برے لوگوں کی جگہ ہے، وہاں خیر نام کو بھی نہیں ہے. تو یہ ہے وامتاز الیوم، ان کو الگ آج کر دیا جاتا ہے. اچھا، ہماری اس مطالعہ جو ہمارا اس بار ہو رہا ہے اس میں ہم خاصا تیز چل رہے ہیں. بہت سارے مباحث بہرحال ان میں کچھ تفصیل میں جانے کی ضرورت ہوتی ہے. بہرحال اس سیریز میں ہمارے پاس اس کی گنجائش نہیں ہے. بنی آدم کو اللہ رب العزت کا یہ سمجھا دینا کہ دیکھنا شیطان کی عبادت نہیں کرنا. اس پہ تقریباً اکثر تفاسیر والوں نے یہی لکھا ہے کہ شیطان کی عبادت ظاہر ہے اس میں نے بھی تو اللہ ماشاءاللہ ایک چھوٹی سی جماعت، وہ بھی ان متاخرہ ادوار میں ایک ہے جن کو وہ ڈیول ورشپر آپ کہتے ہیں، وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے نا، کہ جو عملاً شیطان کو نام لے کر کہتے ہیں کہ ہم اس کی پوجا کرتے ہیں. وہ تو بہت تو ویسے ہی ہے. یہاں پر تو یا بنی آدم، ساری کی ساری بنی آدم جو ہیں وہ سبھی جتنوں کو بھی اللہ نے دوزخ میں بھیجنا ہے سب کو کھڑا کر کے کہہ رہا ہے کہ تم نے کہا نہیں تھا شیطان کی عبادت نہیں کرنی. تو ظاہر ہے کہ ویسے شیطان کو تو ساری گالی دیتے ہیں، آپ کسی کو بھی شیطان کہہ دیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. تو شیطان بہرحال برائی کا سمبل تو ہے، یعنی برے لوگوں کے ہاں بھی بہرحال شیطان برا ہی ہے، سوائے ایسے کچھ بدبخت جیسے ہم نے کہا ڈیول ورشپر، انہوں نے تو مطلب ہے کہ الحاد کا بھی کوئی معمولی درجہ نہیں ان کا. اچھا، تو وہ یہ ہے کہ شیطان کو تو گالیاں نکالتے ہیں، یہ کہتے ہیں شیطان کو انہوں نے. تو اس وجہ سے تقریباً سبھی اہل تفسیر نے کہا ہے کہ جو اطاعت ہے وہ عبادت ہے. شیطان کی مانتے، گالی دیتے ہیں شیطان کو، مانتے شیطان کی ہے، کہتے ہیں یہی اس کی عبادت ہے. اچھا، لیکن یہ ہے کہ زیادہ عمومی طور پر اہل تفسیر نے، جیسے میں نے دیکھا، زیادہ اس میں لمبی بات نہیں کی، لیکن رازی نے خاصی نفیس اور خاصی طویل بات کی ہے اس مقام پر. وہ کہتے ہیں کہ اطاعت جو ہے
وہ جو قرآن مجید کا جو بیانیہ ہے اس کے اندر اطاعت عبادت کی ایک بہت ہی بڑی اور بنیادی صورت ہے، حتیٰ کہ کسی وقت آپ اپنے معبود کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں لیکن جب اس کی بات مانتے ہیں تو آپ اس کی عبادت ہی کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جی قرآن مجید نے ہمیں عمراء کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر، اگر اور ہم نے بھی دیکھا آج کل جو ہے نا یہ لوگ محمد مودودی اور سید قطب کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس دور کے اندر آپ کو پتہ ہے وہ جو پوجا پاٹ وہ تو اس انسان نے ایسے مارا نا سب دیویوں دیوتاؤں کو، وہ تو کہتا ہے مانتا ہی نہیں ہوں کسی کو، تو رہ گیا معاملہ جو ہے نا وہ صرف قانون کا مسئلہ اطاعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو اس دور کا جو توحید کا بیانیہ تھا اس میں لا محالہ اطاعت کا مسئلہ جو ہے کہ یہی عبادت ہے، اور اس وقت انسانیت کی ایک بڑی تعداد غیر اللہ کی عبادت کر رہی ہے جس کو کہ وہ عبادت کا نام نہیں دیتی، کیونکہ عبادت پوجا پاٹ کے معنی میں تو سرے سے وہ مانتی نہیں کسی بھی عبادت کو۔ تو اس وجہ سے بہت سارے ہمارے جو کچھ لوگ جو اپنے آپ کو روایتی کہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ روایتی نہیں ہیں، بالکل بھی نہیں ہیں، ورنہ آپ صرف راضی کا ہی یہ پڑھ لیں اور آپ کو یہ پوری بحث جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں تو بالعموم یہ لوگ بھی یہی اشکال اٹھاتے ہیں تو کہ قرآن مجید نے تو خود ہمیں عمراء کی اطاعت کا حکم دیا ہے، تو اگر اطاعت عبادت ہو تو گویا پھر اللہ نے عمراء کی عبادت کا حکم دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ بات نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اطاعت، البتہ جب ہم کہتے ہیں کہ اطاعت عبادت ہے اس میں ہم ایک شرط لگاتے ہیں، فیما لم یأذن بہ اللہ، فیما لم، جس کے اندر اللہ نے اذن نہیں دے رکھا، تو اللہ کے اذن کے متصادم کسی کی اطاعت کرنا یہ اس کی عبادت ہے۔ وہ بلکہ راضی کہتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے، یہ جس کو تم کہتے ہو یہ جی کہ جی سجدہ اور رکوع جو ہے بس یہی عبادت ہے، کہتے ہیں سجدہ جو ہے اگر اللہ کسی کو کہے کہ اس کی اطاعت کرو تو ہم کہتے ہیں کہ دراصل یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کسی کو کہے نا رسول کی اطاعت کا، اللہ نے کہا ہے رسول کی عبادت تو نہیں کرتے، اللہ نے کہا ہے کہ عمراء کی اطاعت کرو، اچھا کہتے ہیں کہ عمراء اللہ کے کہنے سے کسی کی اطاعت کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جس کو تم عبادت کہتے ہو، اگر اللہ کہہ دے کسی کو سجدہ کرو تو کیا وہ اس کی عبادت ہوگی یا اللہ کی عبادت ہوگی؟ اللہ نے کہا نہیں تھا کہ اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا، تو آدم کو سجدہ کرنے میں دراصل اللہ کی عبادت تھی۔ تو کہتے ہیں اللہ کسی کی اطاعت کا کہہ دے تو وہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کسی کو سجدے کا بھی کہہ دے جیسے پچھلی شرائع میں ایسا رہا ہے تو وہ بھی دراصل اللہ ہی کی عبادت ہوتی ہے۔ تو جس اطاعت کو ہم عبادت کہتے ہیں غیر اللہ کی یا شیطان کی، اس کے اندر یہ ہے کہ وہ اللہ کی شرع سے ہٹ کر، اللہ تعالیٰ کی شرع سے بے نیاز ہو کر اور انڈیپینڈنٹ، اللہ کی شریعت سے انڈیپینڈنٹ اطاعت اگر کسی کی ہے تو وہ اس کی عبادت ہے۔ یہاں پر البتہ ایک مزید بات کو بیان کر دینا ضروری ہے، کیونکہ آج کل کی ایک خاصی بڑی تعداد اللہ کے بندے وہ نفس کی اطاعت یا شیطان کی اطاعت یہ ایک ہی مبحث ہے، تو وہ شرک جو ہے جہاں کسی نے گناہ کیا کہتے ہیں آپ نے نفس کی مانی، ظاہر ہے جہاں پہ آپ گناہ کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مقابلے پر اپنے نفس کی سنتے ہیں یا شیطان کی سنتے ہیں تو مان لیتے ہیں، تو کہ آپ مشرک ہو گئے۔ ایک ماشاءاللہ ہے ایک اچھی خاصی تعداد جو اس وقت آپ کو قرآن پڑھاتے ہوئے جہاں جہاں شرک آیا تو انہوں نے کہا جی جو گناہ کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے، تو یہ تو خوارج کا مذہب ہو گیا۔ تو اس وجہ سے ہم یہ بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ اب یہاں ایک شرط لگا دیں اطاعت پر کہ اطاعت کے دو درجے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کی یا ماحول کی یا شیطان کی مانیں صرف عمل کے اندر، البتہ اعتقاد میں اور اصولاً آپ اس کو گناہ سمجھیں اور اس کو پاپ سمجھیں اور اس میں اپنے آپ کو ظالم سمجھیں کہ میں نے ظلم کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں یہاں کیا ہے، دراصل آپ نے اعتقاد میں یہاں بھی اللہ کی اطاعت ہی کی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ زنا برا ہے، شراب پینا برا ہے،
پاپ کر لیا میں شراب پی بیٹھا ہوں، میں زنا کر بیٹھا ہوں، اپنی جان پر ظلم کرتا ہوں، اچھا اس نے اللہ کی تحلیل اور تحریم کو ہی قبول کر کے یہ گناہ گار بھی اللہ کی اطاعت کر رہا ہے ایک لیول پر نا، یہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ کی تحلیل اور تحریم کو مانتا ہے، اللہ کی تحریم اور تحلیل کے مقابلے پر کسی کی تحلیل اور تحریم کو نہیں مانتا، تو معبود اس کا اللہ ہی ہے۔ اچھا لیکن یہ ہے کہ اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر یہ شراب پی بیٹھتا ہے، زنا کر بیٹھتا ہے، سود کھا بیٹھتا ہے، تو اس کو ہم جو ہے وہ شرک نہیں کہتے۔ تو شرک تو اطاعت کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی اس کو اصولاً بھی مانے۔ تو شیطان کے جتنے راستے اور طور طریقے ہیں تو وہ دراصل اس کی عبادت ہے۔ یہاں راضی ایک اور بہت خوبصورت نقطہ اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ طے ہو گیا کہ شیطان کو بے شک آپ گالیاں دیں، برا بھلا کہیں، لیکن شیطان کی جو ہے بات ماننا دراصل اس کی عبادت ہے اللہ کی عبادت کے مقابلے پر، تو کہتے ہیں کہ یہ کب طے کیا جائے گا کہ کوئی بندہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں جہاں اللہ کی شریعت کے مقابلے پر آپ کسی کی بات کو تسلیم کریں، مانیں، اس کو حق کے طور پر قبول کر لیں، یہاں آپ نے شیطان کی عبادت کر لی۔ اچھا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ دراصل مختلف لوگوں کی زبان پر ظاہر ہوتا ہے۔ ویسے تو کہتے ہیں، راضی کہتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شیطان نے خود آ کر خطبہ ارشاد فرمایا ہو، کسی کو کہا ہو، تو ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے یہ جو مینز استعمال کرتا ہے نا، میڈیمز استعمال کرتا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ میڈیمز ہی دراصل شیطان کے سننا اور شیطان کی بات پر جو ہے وہ جانا ہے اللہ کی بات کے مقابلے پر۔ تو کہتے ہیں اس وجہ سے جہاں جہاں تم یہ دیکھو کہ کوئی بندہ تمہیں شریعت سے متصادم بات کہہ رہا ہے، بتا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، یا تو یوں کہو کہ وہ خود شیطان ہے، کیونکہ شیطان اسی کے اندر وہ ظاہر ہوتا ہے، شیطان انہی کے ذریعے سے ظہور کرتا ہے۔ کہتے ہیں یا تو یہ کہو کہ وہ خود شیطان ہے، یا پھر یہ کہو کہ اس کے اندر شیطان بول رہا ہے۔ اس وجہ سے جو مفکر، دانشور اللہ کی شریعت سے متصادم پھل جڑیاں چھوڑ رہا ہے، اس کے اندر شیطان ہی بول رہا ہے، وہ شیطان ہی کا فورم ہے۔ یہ دانشور، یہ مفکر، یہ فلسفی، یہ جو ہے وہ دنیا جہان کے مسائل پر اظہار خیال فرمانے والا، اللہ کی شریعت سے انڈیپینڈنٹ، یہ جو لوگوں کو ایک تصور زندگی دے رہا ہے، شیطان ہی ہے۔ یا یہ بندہ، یہ دماغ، یہ زبان شیطان کا فورم ہے، شیطان کے ظہور کی جگہ ہے، ورنہ کہتے ہیں کہ شیطان کبھی بھی آ کر خود لوگوں سے کلام نہیں کرتا۔ اور یہاں اللہ نے تمام بنی آدم کے مجرموں کو کھڑے ہو کے کہا ہے کہ تم سب شیطان کی عبادت کر کے آئے ہو۔ آج کا جو ہے ہم یہیں پر ختم کریں گے، جن آیات کا ترجمہ کیا انشاءاللہ کل انہی اس پہ ہم مزید بات کریں گے۔